اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب۔ اولم يروا، کیا یہ نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض، بے شک ہم آتے ہیں زمین پر، ننقصها من اطرافها، ہم کم کرتے آتے ہیں اس کو اطراف سے، واللہ یحکم، اور اللہ فیصلہ فرماتے ہیں، لا معقب لحکم، نہیں کوئی پلٹ سکنے والا اس کے فیصلے کو، وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ اللہ تعالی جلد حساب لینے والے ہیں۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق چالیں چلی، تدبیریں کی ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ، بس اللہ ہی کے لیے ہیں تدبیریں، جمیعاً، سب کی سب، یعلم، جانتا ہے، ما تکسب، جو کمائی کرتا ہے، کل نفس، ہر آدمی، وسیعلم الکفار، اور ان قریب جان لیں گے کافر، لمن عقبى الدار، کس کے لیے ہے اچھا انجام آخرت کے گھر کا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافر، لَسْتَ مُرْسَلًا، نہیں ہے آپ بھیجے ہوئے، قل کہہ دے، کفا باللہ، کافی ہیں اللہ، شہیداً گواہ، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، ومن عندہ، اور وہ بھی کہ جن کے پاس ہے علم الکتاب، کتاب کا علم۔ گزشتہ آیتوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں کی طرف سے اعتراض ہوتے تھے ان کا جواب دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ یہ جو دین کے دشمن ہیں، باغی ہیں، ان پہ اللہ کا عذاب آن کے رہے گا، اگرچہ آپ کی زندگی میں آئے، آپ آنکھوں سے دیکھیں، یا آپ کی وفات کے بعد عذاب آ جائے، لیکن یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ تو اسی مضمون کا تسلسل ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالی آپ کو دکھائیں گے کہ اللہ ان کافروں کے پاؤں سے زمین کو کھینچتے جائیں گے اور مسلمانوں کے قدم زمین پر جمتے جائیں گے۔ اہل ایمان کے لیے اللہ جل شانہ اسلام کے دائرہ کو وسیع تر کرتے جائیں گے اور کافروں کا گھیرا اللہ تنگ کرتے جائیں گے۔
اولم یرو، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، انا ناتی الارض، کہ بے شک ہم آتے ہیں زمین پر، یعنی ہمارا حکم اس زمین پہ آتا ہے، تو ننقصها من اطرافها، ہم کم کرتے جا رہے ہیں اس زمین کو اس کے اطراف سے، یعنی کفار کے لیے ہم ان کے علاقوں کو سمیٹتے جا رہے ہیں اور ان کا دائرہ محدود کرتے جا رہے ہیں۔ جیسے شروع دور اسلام میں صرف حضور کی ایک ذات تھی، پھر آپ کے ساتھ لوگ جڑتے گئے۔ مکہ کے زمانے میں آپ کے پاس کوئی خطہ زمین ایسا نہیں تھا جس میں آپ آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکیں، جس کی وجہ سے آپ کو ماننے والے 20 لوگ تھے اور ان کو لے کر آپ مکہ سے نکل آئے ہجرت کی مدینہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں آپ کے قدم زمین پر جما دیے اور آپ کو اللہ نے یہاں خلافت قائم کرنے کا موقع دیا، اور پھر وہ دن کہ آپ کا حلقہ اسلام کا وہ پھیلتا گیا اور کافروں کے لیے زمین تنگ ہوتی گئی۔ بدر کا معرکہ ہوا، پھر اس کے بعد کئی معرکے، مکہ فتح ہوا۔ اب وہی مکہ جہاں آپ کے پاؤں قدم ٹکتے نہیں تھے اور کافر جمے ہوئے تھے، اب وہی مکہ ہے جہاں آپ کے قدم جم گئے اور کافروں کے قدم پھسل گئے۔ اور اسی طرح دن بدن اسلام کا دائرہ پھیلتا گیا کہ یہاں تک کہ سورہ نصر میں فرمایا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب فوجوں کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی تھی اور اسلام کا دائرہ پھیلتا گیا۔ حجاز مقدس سے بھی دین آگے نکلتا گیا۔ روم و فارس اس زمانے کی بڑی سلطنتیں تھیں، ان کے تخت بھی ہل کے رہ گئے، اسلام کو اللہ نے اتنی وسعت دی۔ اور پھر صحابہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں ایسا ہوا کہ روم و فارس مکمل طور پر سلطنتیں ختم ہو کے رہ گئی جو اس دور کی بڑی قوتیں تھیں، اور ہمارے اس ہندوستان تک اسلام نے آ کے اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ تو یہ ہے کہ ننقصها من اطرافها، ہم کم کرتے جا رہے ہیں کفر کی زمین کو اس کے کناروں سے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ فیصلے کرتے ہیں اور جو اللہ فیصلہ کریں لا معقب، تو کوئی بھی اس کو پلٹ سکنے والا نہیں ہے۔ وہو سریع الحساب، اور وہ اللہ تعالی تیز حساب لینے والے ہیں۔ قیامت کے دن جب انسانوں کے اعمال کا حساب لیں گے تو اللہ تیزی سے لیں گے، اور یہ جو اللہ کے باغی ہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ حساب سے بچ سکیں گے، اللہ ضرور ان کا بھی حساب کریں گے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور تحقیق تدبیریں کی چالیں چلی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے ہوئے، یعنی جیسے یہ اہل مکہ اور کافر لوگ اس دور کے اسلام کے خلاف خفیہ چالیں چلتے ہیں، داؤ فریب اس کے خلاف چلتے ہیں، طرح طرح کی منصوبہ بندیاں کرتے ہیں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ فرمایا اس سے پہلے لوگ بھی اسی طرح کرتے آئے ہیں لیکن ناکام ہوتے گئے، اور اللہ اپنے رسول کی، اپنے ماننے والوں کی مدد کرتے رہے۔ فللہ المکر جمیعا، بس سمٹ کر اللہ ہی کے لیے ساری تدبیریں ہو جاتی ہیں، یعنی جب اللہ اسلام کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے جو تدبیریں منصوبہ بندی کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی منصوبہ بندی کامیاب نہیں ہوتی۔ یعلم ما تکسب کل نفس،
آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، باوجود کہ مسلمان اس معیار پہ پورا نہیں اتر رہا جس معیار کی بنیاد پہ اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ آتی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد مل رہی ہے، اور اللہ کافروں کو موقع بہ موقع دنیا میں جھٹکے دیتے ہیں، اور مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم کی سزا اس دنیا میں ان کو دیتے رہتے ہیں۔ روس ایک وقت تھا، بڑی طاقت تھی، جب اس نے اسلام کو مٹانے کی ٹھانی تو اللہ نے اس کو مٹا دیا اور وہ محدود ہو کے رہ گیا۔ اور امریکہ وہ بھی اپنے حساب سے دنیا کی بڑی طاقت اپنے آپ کو سمجھتا تھا، دنیا بھی یہی سمجھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بہت حد تک کمزور کر دیا۔ اسی طرح دنیا میں اللہ کا نظام ہے کہ جو بھی اللہ کے قانون کو اور اس کی قدرت کو چیلنج کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی اس کی سزا دیتے، اس کو جھنجھوڑتے ہیں۔ اور یہ چائنا ہے، اپنے علاقوں میں یہ مسلمانوں میں ظلم کرنے میں پوری دنیا سے آگے ہے۔ یہ جو ہمارے شمالی علاقہ جات کے ساتھ چائنا کے علاقے لگتے ہیں، وہاں پہ جو مسلمان آبادی ہے وہ سخت ترین اذیتوں سے گزر رہی ہے، اور یہ لوگ ان کے خلاف انتہا درجے کے تعصب کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان پہ کیسے حالات مسلط کیے کہ اللہ نے پوری دنیا میں اس کو ذلیل کر دیا، اور ایک بیماری کے آگے اللہ نے اس کو بے بس کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کچھ اپنی قدرت کے نمونے دکھاتے ہیں، لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے، اس سے عبرت حاصل نہیں کرتا۔ اب دیکھ لیں پوری دنیا اس سے نفرت کر رہی ہے، ہر ملک نے اپنے ایئر لائنیں اور اپنی فضائی حدود اس کے جہازوں کے لیے آمد و رفت کے حوالے سے پوری دنیا سے یہ کٹ گیا۔ کوئی ملک اس کے باشندوں کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دے رہا، اپنے باشندوں کو اس کے ملک میں آنے نہیں دے رہا۔ تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ باز آ جاؤ اللہ کی دشمنی سے، اللہ کے خلاف بغاوت سے، لیکن انسان کوئی عبرت نہیں حاصل کرتا۔ اس لیے فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، بس اللہ کی ہی ساری تدبیریں ہیں، سارے منصوبے اللہ کی ذات کے ہیں، اور اس کے خلاف کسی کا کوئی منصوبہ نہیں چل سکتا۔ وہ یعلم ما تکسب، جانتا ہے جو کچھ انسان کما رہا ہے، یعنی جو عمل کر رہا ہے، کل نفس، ہر انسان، وسیعلم الکفار، اور ان قریب جان لیں گے کافر، لمن عقبی الدار، کس کا اچھا انجام ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا چل چلاؤ ہے، کبھی کس کو فتح کس کو شکست، لیکن انجام کار یہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے اچھا رکھا ہے، اور کفر والوں کا انجام اللہ نے برا رکھا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافر، لَسْتَ مُرْسَلًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول نہیں ہو، تم پیغمبر نہیں بھیجے گئے، تم خود ہی اپنی طرف سے دعویٰ پیغمبری کا کر رہے ہو۔ قل، آپ انہیں اس کے جواب میں کہیں، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، فرمایا کہ کیسے تمہارا دعویٰ ہے کہ میں سچا پیغمبر نہیں ہوں، تمہیں کتنے میں نے اپنی سچائی کے لیے دلائل دیے، اللہ نے کتنے معجزات مجھے دیے جو میری سچائی اور میری صداقت کے لیے کافی ہیں۔ تو کافی ہے اللہ شہیداً گواہ، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، ومن، اور وہ لوگ بھی گواہ ہونے میں کافی ہیں، عندہ علم الکتاب، جن کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی اس سے پہلی جو آسمانی کتابیں آسمانی دین کے ماننے والے یہود و نصارہ ہیں، ان میں سے بھی کتنے لوگوں کی گواہیاں ہیں کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر اور نبی ہیں۔ جیسے یہود میں سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، حضرت صالبہ رضی اللہ عنہ، کعب احبار رضی اللہ عنہ، حضرت اسید رضی اللہ عنہ، حضرت بنیامین رضی اللہ عنہ، یہ لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ ہماری کتاب میں فلاں آیت میں حضور کی خوشخبری ہے، آپ کی صفات ہیں،
اور اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، یہ حضرات عیسائیت سے اسلام میں داخل ہوئے، تو یہ بھی اپنی کتابیں پڑھ کے سناتے، یہاں بھی حضور کا ذکر، یہاں بھی حضور کا ذکر۔ تو فرمایا وہ لوگ بھی میری سچائی کے لیے ان کی گواہیاں بھی کافی ہیں، علم الکتاب جو پہلی کتابوں کا علم رکھتے ہیں۔